मना की वादी के अंदर कायनात का एक अनोखा बाब रकम होता है। ये भी इम्तिहान है हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का। मना की वादी है, जमाना कांप रहा है, मना की वादियों पर थरथराहट है। मालिक कयामत आने वाली है। फरिश्ते भी पूछ रहे हैं कि मालिक क्या होने वाला है। कहा तुम कहते थे इंसान को पैदा कर रहा है, सजदे तो हम करेंगे, जरा मेरे बंदे की अदा तो देखो, जरा देखो मेरा बंदा मेरे हुक्म की तामील कैसे कर रहा है। अल्लाह अकबर। कायनात आंखें झपक रही है, सूरज मुंह छुपा है कि ये मंजर देखा नहीं जा रहा। और मना की वादी थर थर कांप रही है कि एक बूढ़ा बाप हाथ में छुरी पकड़े अपने नौनहाल फर्जंद को ज़बह करना चाह रहा है। अजीब मंजर है कायनात के अंदर। हजरत इब्राहिम आगे बढ़े, बेटे की गर्दन पे छुरी रखी और पूरी कुव्वत के साथ छुरी को जुम्बश दी। अल्लाह अकबर। लेकिन एक बाल भी नहीं कटा। दोबारा छुरी तेज की और हलक पर छुरी की नोक रखी और अपना सारा वजन डाल दी। गर्दन कट गई, खून बहने लगा। और दिल में था कि इतना बड़ा काम जो मैंने कर दिया। लेकिन जब पट्टी खोली तो देखा मंजर बदला हुआ है। जिसको बेटा समझ के ज़बह किया वो बेटा नहीं था, दुम्बा था। और जिब्रील अमीन पास खड़े हैं और इस्माइल मुस्करा रहे हैं। बेसाख्ता जुबान से निकला अल्लाह अकबर। तो हजरत इस्माइल बोले ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जिब्रील बोले अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हजरत खलीलुल्लाह ने अल्लाह से दुआएं मांग मांग के बेटा लिया था। उम्र का पिछला हिस्सा है, औलाद नहीं है। अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह मुझे औलाद अता कर। रात के पिछले पहर उठ उठ के दुआएं मांगते हैं। खैर, अल्लाह ने कर्म फरमाया। हजरत सारा के बतन से तो औलाद नहीं हुई, अब हजरत हाजरा से निकाह किया। अब हजरत हाजरा से निकाह हुआ तो अल्लाह ने उनके बतन से उन्हें एक खूबसूरत बेटा दिया, जिसका नाम इस्माइल रखा। अल्लाह अकबर। अल्लाह की कितनी बड़ी आजमाइश थी। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, मेरे हुक्म की तामील करते हुए अपनी जोजा को और अपने बेटे को वादी गैर जी जरा में छोड़ाओ। तो फिर वो आज जहां काबातुल्ला है, यहाँ पहाड़ों के बीच हजरत हाजरा को छोड़ के हजरत खलीलुल्लाह वापस चले गए। और फिर जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल हुई तो एक बार मिलने आए। तो हजरत खलीलुल्लाह को हुक्म हुआ, ख्वाब आई और ख्वाब में ये हुक्म हुआ। नबियों की ख्वाब बमंज़िला वही होती। हमारे जो ख्वाब हैं उनमें से कुछ ख्वाब ऐसे हैं जिनको कहा गया नबुव्वत का 46वां हिस्सा है, अच्छे ख्वाब। लेकिन हमारे ख्वाब अदगासो अहलाम ऐसे भी होते हैं जो दिन के ख्यालात का अक्स होते हैं। कुछ हमारे ख्वाब ऐसे होते हैं कि जो शैतान की तरफ से हमारे ऊपर होते हैं, शैतानी ख्यालात का अक्स होते हैं। लेकिन कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि जो है वो अच्छे और साले ख्वाब होते हैं। लेकिन नबी का कोई ख्वाब अदगासे अहलाम नहीं होता। नबी का कोई ख्वाब जो है वो शैतानी ख्याल का नतीजा नहीं होता, इसलिए कि नबी पर शैतान वसवसा अंदाजी नहीं कर सकता। और अगर इस इम्कान को मान लिया जाए तो सारी शरीयत मशकूक हो जाती है। तो ये इम्कान ही नहीं है कि नबी पर शैतान असर अंदाज हो सके। अल्लाह अकबर। नबी तो नबी रहा। नबी के सच्चे गुलाम जो हैं, शैतान तो उनके रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकता जब वो अल्लाह की तरफ से दिए हुए तकवे से माला माल हो जाते। खैर, तो ख्वाब देखा कि मैं बेटे को ज़बह कर रहा हूँ। तो आए और बेटे से कहा, पहले जोजा से कहा कि बेटे को तैयार कर दो, हमने दोस्त की दावत पे जाना। वैसे खलील अरबी में बूढ़े दोस्त को ही कहते हैं। और हजरत इब्राहिम अल्लाह के खलील कहलाए, रब ने इब्राहिम को अपना दोस्त करार दिया। तो फिर कहा दोस्त की दावत है, दोस्त का बुलावा है, मैंने बेटे को वहां लेके जाना है। हजरत हाजरा बेटे को तैयार कर देती, कंघी भी करती हैं, बालों में तेल भी लगाती हैं, खूबसूरत कपड़े भी पहनाती। अल्लाह से मांग मांग के लिया गया बेटा। अल्लाह अकबर। अब 13 साल की उम्र, फलम्मा बलगा माहुस्साया, जब वो बलूगत की उम्र में पहुंचा, चलने फिरने के काबिल हुआ, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको लेके साथ चले। और रास्ते में जब ये मंजर देखा कि बाप बेटे को अल्लाह की रजा के लिए ज़बह करने जा रहे, तो शैतान के तन बदन में आग लग गई। कयामत तक ये नक्शा दुनिया देखेगी, क्या मंजर होगा। खुदा की रजा के लिए यूं भी इज़हार किया जाता है। तो वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया, इब्राहिम एक ख्वाब के सहारे बेटे को ज़बह करने जा रहे हो, अल्लाह को राजी करने के और थोड़े तरीके हैं। तो हजरत खलीलुल्लाह ने पत्थर उठा के उसके जो है वो मारा, कहा हट जा, मेरे पास एक इस्माइल है, 1000 इस्माइल भी हो, कुर्बान कर दे। ये वही जगह है। फिर हजरत इस्माइल के पास आया, उन्होंने भी यही बात कहा कि माँ की ममता बड़ी कमजोर होती है। तो हजरत हाजरा के पास कहा कि
شہزادہ کدھر ہے؟ کہا دوست کی دعوت پہ ان کا باپ لے کے گیا ہے۔ کہا نہیں، دوست کی دعوت نہیں ہے، وہ تو ان کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ کہا کوئی سوچ کے بات کر، دعائیں مانگ مانگ کے لیا رب سے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے گا؟ دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا نہیں کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہو اور بیٹا نافرمان ہو، تب بھی کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ تو وہ بیٹا ہے کہ جس کی پیشانی میں اجالے رکھے ہوئے، جس کی چمکدار آنکھیں خیرہ کر دیتی، کیا اس بیٹے کو ذبح کرے گا؟ اور باپ بھی اتنا نرم دل، پھر مانگ مانگ کے لیا، مجبور ہو گیا، کہنے لگا کہ وہ اسے اللہ کا حکم کہتا۔ تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے کہا ظالم بھاگ جا، اگر اللہ کا حکم ہے، میری گود میں ایک اسماعیل ہے، 1000 اسماعیل بھی ہوتے قربان۔ یہ انوکھی داستان تھی جو کائنات میں رقم ہونے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ امر واقعیہ ہے، یہ ہونے والی داستان ہے جس کی یادیں پورے عالم میں بکھری۔ کائنات میں ایسا انوکھا واقعہ ہے، ایسا البیلا واقعہ زمانے میں نہیں دیکھا ہوگا جو یہ واقعہ رقم ہونے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل 13 سال کی عمر اور حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ساتھ لیے جا رہے ہیں، راستے میں میٹھی میٹھی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ جب مناکس وادی میں پہنچے، آج حاجی جو ہے جب وہ رمی جمار کرتا ہے تو وہ کہتا مجھے فون پہ بتا دو کہ میرا جانور ذبح ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس قربان گاہ پہ چل کے جائے، وہ کہتا ہے تھکن سے چور ہوں۔ اللہ اکبر، حاجی تجھ سے تو چل کے جائے نہیں جاتا، اور شریعت نے تجھے سہولت بھی دے دی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ تو وہاں جائے، لیکن ذرا دیکھ وہ منظر کتنا دلاویز تھا۔ اگر حاجی کو کہا جاتا کہ بیٹا بھی ساتھ لے جانا ہے اور وہاں بیٹے کو ذبح نہیں کرنا، صرف گردن پہ چھری ہی رکھنی ہے، تو کلیجے کانپ جاتے۔ اللہ اکبر، رسم بھی ادا نہ ہو پاتی، لیکن یہاں ایک انوکھا واقعہ عملاً روح پذیر ہوا۔ فلما بلغ ماہ السعی، جب وہاں پہنچے تو کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ اللہ کتنا میٹھا اور دلاویز انداز تھا، اے میرے بیٹے، یا بنیا، یا بنی نہیں کہا، میرے بیٹے نہیں کہا، بیٹے نہیں کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ اس میں اپنائیت کا جمال دیکھیے اور ٹپکتا ہوا شہد دیکھیے پیار کا۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا، فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے۔ باپ نہ بتاتا ذبح کر لیتا، لیکن نے بیٹے کو شامل کیا، بتانا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور نبی کا خواب بمنزلہ وہی ہے، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے، مجھے بتائیے۔ باپ بیٹے کو کہے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، باپ اپنی مرضی سے بعض اوقات کسی بیٹے کی کسی خدمت کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا زیادہ دے دے، یا اس سے شفقت کا رخ زیادہ ہو، یا اس کو کچھ ترجیح دے دے، تو دوسرے بیٹے ناراض ہو جاتے ہیں اور باپ کے خلاف جا کے اپنے چچاؤں سے اور دوسرے رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں کہ ہمارا باپ ظالم ہو گیا ہے۔ یار اس کا روح سخن تھوڑا سا دوسرے بیٹے کی طرف ہوا تو جا کے شور کر دیا اولاد نے کہ میرا باپ ظالم ہو گیا ہے۔ لیکن ذرا یہاں کہانی دیکھیے، باپ کیا بول رہے ہیں، بیٹا میں تجھ کو ذبح کرنا چاہ رہا، فانظر ماذا تری، مجھے بتا تیری رائے کیا ہے۔ تو بیٹا کیا جواب دے؟ کائنات میں ایسا منظر نہیں دیکھا ہو۔ بیٹا خاموش ہو جاتا، سر جھکا لیتا، یہ بھی بڑی بات تھی، امتثال امر تھا۔ بیٹا کہتا جی جس طرح آپ نے دیکھا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ بھی امتثال امر تھا۔ بیٹا کہتا ٹھیک ہے، آپ کر لیجیے جو آپ نے کرنا ہے، تو یہ بھی امتثال امر تھا۔ لیکن جو بیٹے نے کہا، کائنات نے ایسا منظر یہ بھی نہیں دیکھا ہو۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا ہاں کر لیجیے، بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ خاموشی اختیار کر لیے، گردن جھکا لی۔ ذرا دیکھیے، بیٹے نے کہا یا آباتے، باپ نے کہا تھا نا یا بنیا، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے۔ تو جب یہ بات سن لی کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو بیٹے کا لہجہ تبدیل نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، آج بیٹا ہو تو کہے باپ ہو سفاک ہو، لیکن اس کے باوجود لہجہ کہ یا آباتے، اے میرے ابو۔ ذرا اس سے شہر کپکتا ہوا دیکھیے، اور اس سے خدمت گاری کا جذبہ دیکھیے، یا آباتے، اے میرے ابو۔ آگے کیا ہے، یا آبات فعل ما تومر، ابو ذبح کیا ہے، جو بھی کرنا ہے کرو۔ یا آبات ذبح نہیں کہا ہے، ابو ذبح کر دیجیے، ذبح کا جواب ذبح میں دیا جاتا، لیکن بیٹا 2 قدم آگے بڑھ گیا۔ یا آبات فعل ما تومر، ابو ذبح کیا ہے، جو بھی کرنا ہے کیجیے، باقی رہی بات میری، یہ کام آسان تو نہیں کہ گردن پہ چھری چلے اور میں تڑپوں نہ، لیکن اللہ کی مدد ہو تو یہ مشکل بھی نہیں، ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ آپ دیکھیں گے رب نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں، تڑپوں گا بھی نہیں۔ باپ رسی بھی ساتھ لے گیا تھا، چھری بھی ساتھ لے گیا تھا، چھری نکالی۔ یہ کوئی قصہ نہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت اور امر واقعیہ ہے۔ چشم فلک نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھ، آج حوریں بھی دیکھ رہی تھی، غلمان و رضوان بھی دیکھ رہے تھے، فرشتے بھی جھک جھک کے دیکھ رہے تھے۔ مالک قیامت آنے والی ہے
کہا تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تم کہتے تھے انسان کو خلیفہ بنا رہے، سجدے تو ہم کرتے ہیں، عبادتیں تو ہم کرتے ہیں، یہ تو لڑائی کرے گا، دھینگا مشتی کرے گا۔ اب دیکھو میرے بندے کی ادا، میں ایک بندے کی اطاعت اور فرما برداری کے رنگ بھی دیکھو۔ اللہ اکبر! باپ نے بیٹے کو لٹایا، رسیوں سے بدن جکڑ لیا، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے۔ اللہ اکبر! حضرت اسماعیل کو لٹایا۔ قرآن نے وہ باقاعدہ منظر نگاری کی، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں راضی ہو گئے۔ کس بات پہ راضی ہو گئے؟ کہ فلاں نمبر کی گاڑی خرید لیں، فلاں کوٹھی اور فلاں بنگلہ خرید لیں؟ نہیں، دونوں راضی ہو گئے۔ باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے پہ راضی۔ اسلام اسے کہتے ہیں فلما اسلما۔ یہاں لفظ جب دونوں نے رضا کر لی، طے کر لیا، دونوں نے سر چکا لیا۔ الاسلام گردن نہادن، اسلام کا معنی گردن رکھ دینا۔ تو دونوں نے جب گردنیں رکھ دی اللہ کے حکم پر، باپ ذبح کرنے پہ تیار ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے پہ تیار ہو گیا۔ سینے میں دل رکھنے والے ہو، بیٹے کا ذبح کے لیے تیار ہو جانا چھوٹی بات نہیں تھی، لیکن باپ کا اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو ذبح کرنا یہ اس سے بھی بڑی بات۔ یہ تماشائے لبے بام نہیں تھا، لیکن آج زمانہ اس منظر کو دیکھ رہا ہے۔ منا کے سیاہ پہاڑوں میں یہ کہانی رقم ہونے جا رہی ہے۔ باپ نے ہاتھ میں چھری پکڑی اور بیٹے کو لٹایا۔ قرآن بتاتا ہے فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے، وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ اس پر مفسرین نے دو باتیں کی ہیں۔ للجبین کا معنی کیا ہے کہ پیشانی کے بل لٹایا، پیچھے سے ذبح کرنا چاہ رہے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی گردن کو بل دے کر کے ماتھا زمین پہ لگایا جاتا ہے کہ رگیں تن جائیں اور گردن کھل جائے تاکہ ذبح کرنے میں آسانی ہو۔ تو کہا کہ گردن کو جو ہے وہ کشادہ کرنے کے لیے آپ کا نازک گلا گھما کر کے پیشانی پہاڑ پتھر کے ساتھ لگائی اور رگیں تن گئی، پورا بدن جکڑا تھا رسیوں سے، اور حضرت ابراہیم نے خود بھی پٹی باندھی تھی کہ یہ منظر اتنا آسان تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اچانک حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان میری رسیاں کھول۔ بیٹا کیا ہوا؟ کہا کھول دو رسیاں۔ بیٹا ابھی تو کہہ رہے تھے یا ابا افعل ما تؤمر، جو کرنا ہے کیجیے، اب کیا بول رہے؟ کہا کل کا مورخ لکھے گا باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے کیا ہے، کھول دو رسیاں، نہیں تڑپوں گا۔ رسیاں کھول دی گئیں۔ حضرت ابراہیم نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہے لیکن پٹی برابر بندھی ہے۔ بیٹے فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ اکبر! تو پوری قوت کے ساتھ چھری کو نازک ریشم جیسی گردن پہ رکھ۔ ابراہیم تیرے حوصلے پہ قربان، اسماعیل تیری فرما برداری پہ قربان۔ اقبال بولے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرض۔ بیٹا لیٹا ہے، رسیاں بھی کھلی ہیں، تڑپتا بھی نہیں ہے، آہو فغاں بھی نہیں کرتا، آنکھوں میں آنسو بھی نہیں ہے۔ باپ نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، بیٹے کی نازک ریشم جیسی گردن پہ رکھی اور پوری قوت سے چھری کو دبا دیا، لیکن ہوا کیا کہ ایک بال بھی نہیں کٹا۔ چھری کو پاس پڑے پتھر پہ مارا، لکڑی پڑی تھی، پتھر پڑا تھا، مارا، وہ کٹ گیا۔ لما تقطع یا سکین، اے سکین ہے چھری تو کیوں نہیں کاٹتی؟ اللہ اکبر! چھری نے زبان حال سے آواز دی ابراہیم الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، خلیل مجھے ایک بار کاٹنے کا کہتا ہے، وہ خلیل، وہ کبیر، وہ رب، وہ جلیل 70 بار کہتا ہے، خبردار ایک بال بھی کاٹا۔ کہا تیرا کام تو کاٹنا تھا۔ چھری بولی آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، جس نے آگ کو جلانے سے روکا آج اس نے مجھے کاٹنے سے روکا۔ سمجھے؟ اس سے یہ بھی تو نتیجہ نکل سکتا چلو جان چھوٹی، میرا قصور تو نہیں تھا، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ تھا۔ پتہ نہیں دل میں کیا بات آ گئی کہ چھری کو روک دیا گیا۔ پھر استغفار پڑا اور چھری تیز کی اور گردن پہ رکھ کے پورا زور لگا دیا، گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا۔ خوش ہو گئے کہ بڑا کام تھا کر گزرا۔ جلدی جلدی پٹی کھولی تو دیکھا ذبح ہونے والا بیٹا نہیں، دمبا تھا۔ اللہ اکبر! دمبا پڑا تھا، بیٹا پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تو حضرت خلیل کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پاس جبریل کھڑے تھے، کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آواز آئی فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ آواز آئی ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کرتے کھایا، تو نے تو اپنے گمان میں بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی، لیکن یہ ہم نے اس وقفے میں دمبا رکھ دیا، تم نے واقعی خواب پورا کر دکھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ان کے جو ہے بدلے میں ایک دمبا دے دیا، اور ہم نے اس کو پچھلوں کے لیے سنت رکھ۔ آج منا کی وادی میں حاجی وہاں جا کے دمبے کی گردن پہ چھری پھیر رہا ہوتا ہے،
وہ یادگار آج اس مذبح پہ، آج اس منصب پہ جہاں بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت خلیل چھری ہاتھ میں لیے کھڑے تھے، آج 40 لاکھ جانور قربان ہو اور پوری دنیا کے اوپر قربانیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، وہاں آواز آتی ہے سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تیرے اوپر سلام۔ جب پوچھا گیا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں، فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور فرمایا کہ ان کو خوش دلی سے اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ قیامت کے دن یہ اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کل پل صراط پر یہ سواریاں بن کے تمہیں پل صراط سے پار لگائیں گے۔ اور جب قربانی کے لیے کوئی شخص جانور خوش دلی کے ساتھ رضائے الہی کے حصول کے لیے ذبح کرتا ہے تو اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے قبل یہ عمل قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایام نہر یہ 3 دن جو خون بہانے کے ہیں، 10، 11 اور 12 تاریخ، ان ایام میں آپ جو بھی عمل کریں، نماز پڑھیں اور دیگر صالح اعمال کریں، بہت قابل قبول ہیں اور اللہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن ان ایام میں جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل ہے وہ راہ خدا میں خون بہانا ہے، قربانی پیش کرنا ہے۔ وہ قربانی کا کوئی اور متبادل نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ یہ فلسفہ ان دنوں کے اندر بیان کرتے ہیں کہ 20-50 ہزار کی قربانی کرنے کی بجائے اتنے اگر کسی غریب کو دے دیے جائیں تو اس کے 2-3 مہینے خیریت سے گزر جاتے ہیں، اور وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ضرورت کی چیزیں ڈال لے تو گوشت تو 2-4 دن کے اندر کھایا پیا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اتنے پیسے کسی غریب کے گھر دے دیے جائے تو یہ اچھی بات ہے۔ تو اسلام کب اس عمل سے روکتا ہے؟ غریب کی مدد کیجیے، صرف عید کے دن ہی نہیں، مینڈے کی جگہ ہی نہیں، بلکہ اسلام تو راہ خدا میں جانور ذبح کر کے اسی جذبے کو بیدار کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں گوشت کی ضرورت بھی نہیں تھی پھر بھی تم نے ذبح کر دیا، تو جہاں ضرورت ہوگی اور تمہاری ہمسائیگی میں، تمہارے اطراف میں جب کوئی غریب ہوگا تو پھر تم اس کے لیے ذبح کیوں نہیں کرو گے؟ اس کے لیے تم قربانی کیوں نہیں کرو گے؟ اثار کیوں نہیں کرو گے؟ یہاں تو پھر بھی ہم گوشت خود کھا لیتے ہیں یا غربا میں بانٹ دیتے ہیں، لیکن منا کی وادی میں جہاں لاکھوں قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، وہاں تو جانور کاٹ کے اس کو ذبح کر کے بس چھوڑ دیا، اس کے گوشت سے غرض ہی نہیں ہوتی۔ زیادہ تر حجاج ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تمہاری قربانی کر دی گئی ہے، اور وہ فون کال کے انتظار میں یا حکومت وقت کی جانب سے دیے گئے وقت کے بعد حلق کروا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے نہ اپنا جانور دیکھا ہوتا ہے، نہ اس کو ذبح ہوتے دیکھتے ہیں، تو صرف انہیں ٹائم بتلا دیا جاتا ہے یا ان کو کال کر دی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو وہاں تو گوشت کھانا بھی مقصود نہیں، تو صرف اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنا۔ تو جب رضائے الہی کے لیے جانور ذبح کرنے کا جذبہ پیدا کر کے تمہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے تو پھر تم پورا سال خرچ کرو گے، تمہارے لیے کوئی مشکل اور کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تم جو ہے وہ اس جذبہ خیر سے نور حاصل نہیں کرو گے تو پھر تمہیں یہ دولت نصیب نہیں ہوگی۔ تو سب سے افضل عمل ان 3 ایام کے اندر جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ راہ خدا کے اندر خون بہانا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو ہے وہ مینڈے لائے گئے جو چتکبرے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے ان کو ذبح کی۔ تو عید قرباں یہ ایثار کی عید ہے، یہ قربانی کی عید ہے، اور اسلام ہمیں قربانی سکھاتا ہے۔ اسلام لمحہ لمحہ قربانی ہے، ایک ایک ساتھ اسلام قربانی کا نام ہے، اور ہمیں 10 سے زندگی یہی دیا جاتا ہے کہ ہم قربانی سے اپنی زندگی کو عبادت کریں۔ ہر طرف بتوں کی پرستش ہے، نمرود کے مجسمے بنے ہوئے ہیں اور لوگ ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اب ابراہیم کا امتحان ہے کہ کیا اس ماحول کے اندر وہ ان کی طرف جھکاؤ کرتا ہے۔ لیکن جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ ان تماثیل کے آگے تم آسن مارے بیٹھے ہو جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے اور اپنی ضرورت کی تکمیل بھی نہیں کر سکتے، تمہاری ضرورتوں کو کیسے پورا کریں گے؟ تو یہ میرے رب نہیں ہو سکتے۔ شمس و قمر کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو پوچھتے ہو، اچھا یہ چاند، یہ ستارے رب ہے؟ تو جب ڈوب گئے تو کہا کہ جو ڈوبنے والے ہیں وہ میرے رب تو نہیں ہو سکتے، مجھے رب کی ضرورت پڑ جائے، رب ڈوبا ہوا ہو تو مجھے تو وہ چاہیے جو ہر وقت حاضر ہو، تو میں تو اس رب کی پوجا نہیں کر سکتا۔ یہ ان کے شعور کا امتحان تھا۔
اور उस शौरी इम्तिहान में पूरे निकले। फिर उसके बाद अगला इम्तिहान था कि वो उस शऊर को बयान करने की ताकत भी रखते हैं कि नहीं। फिर बुत कदा टूटता है, नमरूद का दरबार सजता है, और वहाँ जो खुतबा हजरत इब्राहिम ने दिया जमाने ने सुना। जब कुल्हाड़ा उस बड़े बुत के कंधे पे रख दिया और बाकी सारे बुतों का तिया पांचा करके रख दिया, जब वो मेले से वापस आए तो इब्राहिम बड़ी बेनियाजी से बोलते, इनके बड़े ने किया होगा, देखो असला तो उसी के कंधे पर है। तो वो कहने लगे, इब्राहिम तू जानता है ये बोलते नहीं है। और हजरत इब्राहिम यही तो लाना चाहते थे। फिर जो खुतबा दिया, उफ़्फ़िल्लकुम वलिमा ताबुदूना मिन दूनिल्लाह अफ़ला ताक़िलून, अफसोस है तुम्हारे ऊपर और अफसोस है उन पर जिनको तुम अल्लाह के अलावा पूछते हो। अफ़ला ताक़िलून, तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग नहीं है। और फिर अल्लाह की तौहीद का बयान फरमाया। फिर उसके बाद जान का इम्तिहान आया, तो फिर जलते हुए शोलों के अंदर जिस तरह हंस के दाखिल हुआ पैगंबर, ये अलग और निराली शान। नमरूद ने सोचा था जल के राख हो गया होगा चिखा में, लेकिन 40 दिन के बाद जब आग बुझती है तो हजरत इब्राहिम अंगारों से चलते हुए यूं बाहर आते हैं जिस तरह फूलों पर कोई नाज़नीन चल के आ रहा। फिर 87 साल उम्र है, अल्लाह ताला फिर हजरत हाजरा के बतन से हजरत इस्माइल की सूरत में औलाद अता करता है। अब इतनी बुढ़ापे की उम्र में औलाद नसीब हो तो इंसान का जी चाहता है सारे काम काज छोड़ के घर बैठ जाऊं और मैं अपनी औलाद के चेहरे की बलाएं लूं, लेकिन हुक्म होता है अपनी ज़ौजा को भी और अपने नौ मौलूद बेटे को भी ऐसी वादी में छोड़ाओ जहाँ कोई सब्जा भी नहीं होगा। अल्लाह अकबर। फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियों के रगड़ने से जमजम जारी होता है। अब जरा देखिए, एक ऐसा इम्तिहान आता है, अगर को हमालिया पे भी डाल दिया जाता उसका पित्ता भी पानी हो जाता। फलम्मा बालगा माहुस्साया, जब वो उनके साथ चलने फिरने के काबिल हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं, और ख्वाब क्या देखते हैं कि मैं बेटे को ज़बह कर रहा। फलम्मा अस्लमा, जब दोनों राजी हो गए, बाप ज़बह करने पे और बेटा ज़बह होने। अब बाप की आंखों पे पट्टी बंद, हाथ में छुरी है, 100 साल का बूढ़ा बाप, जबले सुबैर का दामन मना की वादी, कारकुनाने कज़ा कदर दम बखुद हैं, शम्सो कमर, ये मंजर आज से कबल उन्होंने नहीं देखा था। और सूरज बादलों की ओट में मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा है कि ये मंजर मुझसे नहीं देखा जाएगा। हूरों की चीखें निकल रही है, कायनात थर्रा रही है, मालिक कयामत आने वाली। और मालिक भी फरिश्तों से कह रहा था कि तुम कहते थे ना कि सजदे हम करेंगे, तस्बीहात हम करेंगे, इंसान तो दींगा मुश्तियां करेगा। जरा मेरे बंदे की इस अदा को भी देखो, मेरे हुक्म की तामील पर मेरे बंदे की इस अनोखी अदा को भी देखो। छुरी की नोक हलक के ऊपर रख के पूरा वजन डाल दिया, गला कट गया, खून बहने लगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अजीब कैफियत में, क्या कैफियत हो सकती है, मेरे पास तो लफ्ज़ नहीं है। अल्लाह अकबर। जल्दी से जो है वो आंखों से पट्टी खोलते हैं तो देखते हैं कि मंजर बदला हुआ है। बेटा समझ के जिसको ज़बह किया वो तो दुम्बा था, और इस्माईल अलैहिस्सलाम पास खड़े मुस्करा रहे हैं, और पास हजरत जिब्रील अमीन भी खड़े हैं। ये इस बात का अमली सबूत है ये वो दुम्बा लेके आए। तो बेसाख्ता जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पर जो लफ्ज़ आया वो ये था, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो हज़रत इस्माइल बोले, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। पास खड़े जिब्रील बोले, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह ने कहा, ए इब्राहीम, तुम्हारी कुर्बानी की सुन्नत को भी क़यामत तक जारी रखेंगे, तुम्हारी जुबानों से निकले हुए जुमले भी मरने नहीं दें। वनादैनाहु या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रोया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मोहसिनीन। इस हाल में हमने नदा दी, इब्राहीम तूने वाकई ख्वाब पूरा कर दिखाया। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। अल्लाह फरमाता है ये बहुत बड़ा इम्तिहान था, ये छोटा इम्तिहान नहीं था। और फिर मेरा रब रब हो के क्या कहता है, सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम तेरे ऊपर सलामतियाँ नाज़िल हो। अल्लाह अकबर। परसों भी मैं किसी मंडी के करीब से गुजरा, कहते हैं इस इलाके की सबसे बड़ी मंडी है। तो हज़ारों जानवर, हुजूम मोहब्बत, और सड़कों पर, गलियों में, बाजारों में, कोई यहाँ गाय लेके जा रहा है, कोई बैल, कोई ऊँट उठा के लेके जा रहा है। तो बेसाख्ता मेरी ज़ुबान से यही निकलता है, सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम तेरे ऊपर सलामतियाँ नाज़िल हो। अल्लाह अकबर। और उस कुर्बान गाह पर, जिस कुर्बान गाह पर हज़रत इस्माइल को लेकर के चले थे, मना की वादी में जबले सुबैर के पास, वहाँ 25 लाख हुज्जाज जानवर ज़बह करेंगे। तो मना की वादी इस गूंज से मुनव्वर होगी, आवाज़ आ रही होगी, सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम तेरे ऊपर सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छोटा काम नहीं किया, बहुत बड़ा काम किया, लेकिन मेरे रब ने भी फिर जो एजाज़ दिया, जो तकरीम दिया। अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह ये कुर्बानियाँ क्या हैं? फरमाया तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। क़यामत तक वो नक्शा हमारी आंखों के सामने रहेगा और लोग अपने कीमती मता को इस तरह कुर्बान करते रहेंगे। हमारे एक बुजुर्ग फरमाया करते थे
کہ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے اسماعیل کی گردن پر چھری نہیں رکھتا رب کا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ تو اپنی عزیز ترین متاع اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا موقع آ جائے، وہ جان ہو، وہ اولاد ہو، وہ مال ہو، وہ منصب ہو، جب حالات تقاضا کریں اور آپ کو لگے کہ میرے مالک کا مجھ سے یہ تقاضا ہے، تو راہ خدا کے اندر قربان کرنے کا جب یہ جذبہ اس لیول تک پہنچ جائے تو پھر آپ اس نور سے مالا مال ہوتے ہیں، اس